لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی. معزز ناظرین کرام، فضائل حج کی سیریز میں آج آپ کا پھر سے استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ طواف کے احکام کیا ہیں، اس کی قسمیں کتنی ہیں اور ان قسموں کے بھی الگ الگ احکام کیا ہیں، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا قدر تفصیل کے ساتھ طواف قدوم، طواف عمرہ، طواف افاضہ اور طواف وداع کے بارے میں کہ ان کے احکام کیا ہیں. آج کا ہمارا عنوان ہے طریق طواف اور آداب. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نفلی طواف جو طواف قدوم، طواف عمرہ، طواف افاضہ اور طواف وداع کے علاوہ ہے، وہ سب کا سب نفلی طواف ہے. لیکن اس بارے میں نفلی طواف کی فضیلت آپ کو معلوم ہونا چاہیے. مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے حجاج کرام جو بھی نفلی عبادتیں کرتے ہیں ان میں سب سے افضل ترین عبادت خانہ کعبہ کا نفلی طواف ہے. بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عام مساجد میں داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد پڑھنے کا حکم ہے کہ آدمی نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت پڑھ لے، جو مسجد کا حق ہے تحیۃ المسجد ادا کر لے. جبکہ خانہ کعبہ میں اگر کوئی داخل ہو، مسجد حرام میں داخل ہونے کا شرف اگر کسی کو ملتا ہے تو وہاں اس کی تحیۃ المسجد 2 رکعت نہیں بلکہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ مسجد حرام کا تحیۃ المسجد ہے. یہ آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح آپ کو یہ بتانا بھی مناسب ہے کہ جو 5 قسمیں طواف کی ہیں، طواف قدوم، طواف عمرہ، طواف افاضہ، طواف وداع اور نفلی طواف، ان میں سے کتنے طواف کسی حاجی پر واجب ہیں. تو اگر کوئی شخص صرف حج کرنے کے ارادے سے گیا ہوا ہو تو اس کے اوپر 2 طواف واجب ہیں. ایک طواف افاضہ جو 10 ذی الحجہ کو قربانی کے دن انسان جا کر مکہ مکرمہ میں کرے گا، اور دوسرا طواف وداع. اور اگر انسان نے حج قران کی نیت کر لی ہے، یعنی حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کی ہے، تو ایسے شخص پر 3 طواف واجب ہیں. نمبر 1 طواف عمرہ، نمبر 2 طواف افاضہ اور نمبر 3 طواف وداع. اسی طرح اگر انسان نے حج تمتع کی نیت کی ہے، یعنی پہلے اس نے عمرہ کی نیت کر کے عمرہ ادا کر لیا اور پھر حلال ہو گیا، اور ایام حج کے اندر اس نے حج کی دوبارہ نیت کی اور پھر حج کے احکام ادا کیے، اس کے ارکان و واجبات کو ادا کیا، تو ایسے شخص پر 3 طواف واجب ہیں. نمبر 1 عمرہ کا طواف جو وہ عمرہ کے احرام میں ادا کرے گا. نمبر 2 طواف افاضہ یعنی حج کا طواف جسے انسان حج کے احرام میں ادا کرے گا. نمبر 3 طواف وداع. اور اب ہمارا آج کا ٹاپک طریق طواف اور آداب. میں اس پر بحث کرنا چاہتا ہوں. پیارے ناظرین کرام، ایسا انسان
جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے گیا ہوا ہو، جو حج کے ارکان، اس کے واجبات کو ادا کرنا چاہتا ہو، تو اسے طواف، سعی اور دیگر ارکان و واجبات کے طریقے جاننا بہت اہم۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ طواف کا طریقہ اور اس کے آداب کیا ہیں۔ طواف کی شروعات اگر آپ کو کرنی ہے تو اس بارے میں یہ بات ملحوظ رہے کہ طواف کی شروعات حجر اسود کو بوسہ دینے سے کرنا چاہیے اگر ممکن ہو، اور اگر آدمی اپنے منہ سے اسے بوسہ نہیں دے سکتا، نہیں چوم سکتا، ہاتھ سے چھونا اس کے لیے ممکن ہے، تو چاہیے کہ ہاتھ سے حجر اسود کو چھوئے اور پھر اپنے ہاتھ کو بوسہ دے اور اس کے بعد طواف شروع کرے۔ لیکن اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو چاہیے کہ حجر اسود کے سامنے جو لکیر ہے، جو نشانات اور علامات ہیں، وہاں کھڑے ہو کر انسان بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حجر اسود کی طرف اشارہ کرے اور اپنا طواف شروع کر دے۔ البتہ طواف کرتے ہوئے یہ خیال رہے کہ خانہ کعبہ آپ کے بائیں طرف ہو اور آپ اس کے دائیں طرف سے طواف کر رہے ہوں۔ اگر آپ طواف قدوم یا طواف عمرہ کر رہے ہیں تو ایک اہم بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ طواف قدوم اور طواف عمرہ میں اضطباء ہونا چاہیے۔ اضطباء کسے کہتے ہیں؟ احرام کی چادر کو دائیں موڈھے کے نیچے سے نکال کر بائیں موڈھے پر ڈال لینا، اس کا نام اضطباء ہے، اس طور پر کہ دایاں کندھا آپ کا کھلا رہے۔ تو طواف قدوم اور طواف عمرہ میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ سنن ابو داؤد کتاب المناسک باب الاضطباء فی الطواف میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن بطور یاد دہانی میں آپ کے سامنے پھر ذکر کر دوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جعرانہ کے مقام سے عمرہ کیا تو انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، اس حال میں کہ انہوں نے اپنے دائیں کندھے کی چادروں کو اس کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھوں پر ڈال لیا تھا۔ وَجَعَلُوا أَرْضِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ ثُمَّ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمْ الْيُسْرَى۔ تو اگر ہم طواف قدوم کر رہے ہیں یا طواف عمرہ تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا دایاں کندھا کھلا ہوا ہے اور بایاں ڈھکا ہوا۔ اسی طرح طواف قدوم کے لیے ایک خاص حکم یہ بھی ہے کہ طواف قدوم کے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا جائے۔ رمل کہتے ہیں تیز اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلنے کو، تیز دوڑنے کو مطاف کے اندر، لیکن یہ تیز قدم چلنا صرف طواف قدوم کے 3 چکروں میں ہوگا۔ باقی جو 4 چکر ہیں ان میں حجاج کرام کو عام چال چلنی چاہیے۔ رمل یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح طواف کے دوران حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ ایک خاص دعا اللہ کے رسول سے ثابت ہے، جس کا ذکر سنن ابو داؤد کتاب المناسک باب الدعاء فی الطواف میں ہے۔ اس میں یہ روایت مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان دعا پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی سے نواز، اور اللہ وقنا عذاب النار ہمیں جہنم کے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ دعا حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ پڑھنا سنت رسول ہے۔ جب 7 چکر ہمارے پورے ہو جائیں تو 7ویں چکر کو پورا کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف جاتے ہوئے یہ دعا پڑھنا چاہیے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، جس کا مطلب ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنے لیے جائے نماز بنا لو۔ مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر وہاں 2 رکعت سنت طواف ادا کرنا چاہیے۔ سنت طواف کی ادائیگی کے بعد حاجی کو چاہیے کہ بئر زمزم پر جائے اور وہاں جا کر زمزم کا پانی پینا اور اسی طرح اس کا کچھ حصہ سر کے اوپر ڈالنا، یہ بھی سنت رسول ہے۔ زمزم سے فارغ ہو کر اب باری آتی ہے صفا اور مروہ کی طرف جانے کی، لیکن صفا اور مروہ جانے سے پہلے اگر ممکن ہو تو حجر اسود کا استلام کرنا چاہیے، حجر اسود کو چھونا چاہیے اور پھر صفا پہاڑی کی طرف جانا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ سنن ترمذی کتاب الحج باب کیف الطواف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے اور آپ خانہ کعبہ کے مطاف میں گئے
تو آپ نے سب سے پہلے حجر اسود کا استلام کیا اور دائیں جانب سے خانہ کعبہ کے دائیں جانب سے آپ نے طواف شروع کر دیا۔ پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کیا اور باقی 4 چکروں میں آپ عام رفتار سے چلتے رہے۔ آپ نے 7 چکر جب پورا کر لیا تو مقام ابراہیم کی طرف وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی پڑھتے ہوئے آئے اور آپ نے وہاں 2 رکعت سنت طواف ادا کی۔ اور جب آپ سنت پڑھ رہے تھے اس وقت مقام ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خانہ کعبہ کے بیچ میں تھا، اور جب آپ سنت طواف ادا کر چکے تو آپ نے دوبارہ آ کر حجر اسود کا استلام کیا، اسے چھوا اور پھر صفا پہاڑی کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کے لیے ممکن ہو کہ وہ سنت طواف پڑھنے کے بعد یا زمزم پینے کے بعد دوبارہ حجر اسود کو چھو سکے یا چھو سکتا ہے تو جا کر اسے چھونا چاہیے اور پھر صفا پہاڑی کی طرف جانا چاہیے۔ طواف کے آداب اور بھی ہیں لیکن وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے وقفے کا، اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك۔ محترم ناظرین کرام، اس نشست میں آپ کا دوبارہ استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو بتا رہا تھا طواف کے طریقے اور آداب۔ طواف کے دوران حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ کثرت سے تسبیح و تحلیل، تکبیر و تحمید کے الفاظ کا ورد کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں۔ اسی طرح اگر حجاج کرام دعا کرنا چاہتے ہیں تو بالکل اختیار ہے، جو دعا وہ اللہ سے مانگنا چاہیں اس کی اجازت ہے۔ بلکہ ناظرین کرام، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر دوران طواف آپ کو بات چیت کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو آپ بات چیت بھی کر سکتے ہیں، لیکن لغو نہیں، بیجا نہیں، ضرورت کے وقت۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن نسائی کتاب و مناسک الحج میں ایک باب ہی باندھا ہے، باب اباحت الکلام فی الطواف، کہ طواف میں بات چیت کے جائز ہونے کا باب۔ اور اس میں ایک روایت انہوں نے حضرت طاؤس تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے آدمی سے سنا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا تھا، یعنی یہ روایت مرسل ہے، بیچ میں صحابی کا نام نہیں ہے، لیکن اس روایت کی سند صحیح ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الطواف بالبیت صلاۃ فاقل من الکلام، کہ لوگو خانہ کعبہ کا طواف یہ نماز کی طرح ہے تو تم کم سے کم بات چیت کرو۔ دیکھیے اس حدیث رسول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت سے منع نہیں فرمایا، صرف آپ نے اس بات پر ابھارا ہے کہ بات چیت کم سے کم کی جائے، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی تسبیح و تحلیل، اس کے تکبیر و تحمید میں گزارا جائے، اس سے دعائیں کی جائیں، لغویات میں نہ پڑا جائے کہ نعوذ باللہ وہاں پیسے خرچ کر کے جا کر اپنے وقت کی قربانی دے کر اور آپ ادھر ادھر کے گپ شپ میں لگے ہوں اور طواف کے دوران کا یہ قیمتی لمحہ آپ سے گزر جائے اور آپ اس کی قدر نہ کر سکیں اور ثواب نہ حاصل کر سکیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے بات چیت کی اجازت تو دی، لیکن ابھارا اس بات پر کہ زیادہ بات چیت نہ کی جائے، کم سے کم جتنی ضرورت ہو۔ دوران طواف اگر فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا طواف کا سلسلہ روکا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، طواف کے دوران اگر آپ کے 2 اور 4 چکر ہی ابھی پورے ہوئے ہیں اور مؤذن نے اقامت کہی، نماز کھڑی ہونے لگی، صف بندی ہونے لگی، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ طواف کا سلسلہ اسی جگہ پر روک کر جہاں آپ پہنچے ہیں نماز فرض میں شامل ہو جائیں۔ فرض نماز ادا کرنے کے بعد پھر جتنے چکر آپ کے باقی رہ گئے تھے آپ اسی مقام سے ان کی شروعات کیجئے جہاں پر آپ نے وہ سلسلہ ختم کیا تھا اور آپ نے نماز ادا کی تھی۔ آئیے میں آپ کو فقہ السنہ کتاب المناسک باب و شروط الطواف کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک واقعہ سناتا ہوں جو خود وہی نقل کرتے ہیں۔ طواف کے دوران جب نماز کا وقت ہو جاتا تو ہم طواف کا سلسلہ روک دیتے اور نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد ہم طواف کا سلسلہ دوبارہ وہیں سے شروع کرتے جہاں ہم نے روکا تھا اور جو چکر باقی رہ گئے تھے اسے ہم پورا کرتے۔ یہ صحابی رسول کا عمل ہے، اس لیے ہم تمام حجاج کے لیے یہ قابل عمل ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب دوران طواف فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے یا کوئی اور عذر شرعی پیش آ جائے تو ہم اسے روک دیں اور پھر باقی چکروں کو اسی جگہ سے شروع کریں جہاں پر ہم نے
اپنا سلسلہ ختم کیا تھا۔ ایک سوال یہ اٹھتا ہے طواف کے بارے میں کہ اگر کسی کو طواف کی رکعتوں کے بارے میں شک و شبہ ہو جائے کہ اس نے اب تک 4 طواف کیا ہے، یعنی 4 چکر لگائے ہیں یا 3، تو کیا کرے؟ 5 چکر ہوئے ہیں یا 4 تو کیا کرے؟ 6 چکر ہوئے ہیں یا 5 تو کیا کرے؟ ایسا ہو سکتا ہے، ہم انسان ہیں، انسانوں سے نسیان، سہو، بھول چوک ہو سکتی ہے، لیکن اس کا حل ہے۔ شریعت اسلام نے اس کا حل بتایا ہوا ہے۔ ایک روایت سنن ابن ماجہ کتاب الصلاۃ کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ کتاب الصلاۃ میں یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا شک احدکم فی الثنتین والواحدۃ فلیجعلها واحدۃ واذا شک احدکم فی الثنتین والثلاث فلیجعلها ثنتین واذا شک احدکم فی الثلاث والاربع فلیجعلها ثلاثا ثم لیتم ما بقی من صلاته ثم یسجد سجدتین وهو جالس ثم یسلم۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک و شبہ ہو جائے کہ اس نے 2 رکعت پڑھی ہے یا 1، تو اسے چاہیے کہ کم پر یقین کر لے، اسے 1 مان لے اور باقی رکعتیں پوری کرے۔ اگر شک ہو جائے کہ اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3، تو اسے چاہیے کہ وہ 2 پر یقین کر لے، اور اگر اسے شک ہو جائے کہ اس نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3، تو اسے 3 پر یقین کر لینا چاہیے کہ 3 رکعت ہو چکی ہے، اسے 3 مان کر چلنا چاہیے اور چوتھی رکعت پورا کرنا چاہیے۔ ثم لیتم ما بقی من صلاته، اور اخیر میں سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے بیٹھے 2 سجدے سہو کرنا چاہیے، 2 سجدے کرنا چاہیے سہو کے، اور اس طرح اس کی نماز ہو جائے گی۔ طواف بھی ایک عبادت ہے نماز کی طرح، اس لیے اگر اس کی تعداد میں بھی شک ہو جائے تو سیم یہی قاعدہ طواف کے چکروں کے بارے میں بھی فٹ ہوگا، یہی قاعدہ وہاں پر لاگو ہوگا کہ اگر ہمیں شک ہو گیا ہے 2 اور 3 کے بارے میں کہ 2 چکر ہوئے ہیں یا 3، تو ہمیں 2 سمجھ کر چلنا چاہیے۔ اگر ہمیں شک ہو جائے کہ 3 چکر ہوا ہے یا 4، تو ہمیں 3 سمجھ کے چلنا چاہیے، یعنی کم سے کم پر ہمیں یقین کرنا چاہیے۔ اسی طرح شک ہو جائے کہ 4 چکر ہوئے ہیں یا 5، تو ہمیں اسے 4 ماننا چاہیے۔ شک ہو جائے کہ 5 چکر ہوئے ہیں اب تک یا 6، تو ہمیں 5 مان کر چلنا چاہیے اور باقی چکروں کو پورا کرنا چاہیے۔ اس طرح سے ہمارا طواف ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات واضح رہے کہ نماز میں اگر اس طرح کا سہو ہو جاتا ہے اور آدمی کم تعداد پر یقین کرتے ہوئے نماز پوری کرتا ہے، تو بعد میں نماز کے تکملہ کے طور پر وہاں سجدے سہو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن طواف کے چکروں میں اگر آپ سے سہو ہو جاتا ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، آپ بھول جاتے ہیں، تو یہاں کم تعداد کا یقین حاصل کر کے آپ باقی چکروں کو پورا کیجئے، لیکن کسی قسم کا کوئی دم اور کوئی فدیہ آپ پر لاگو نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا طواف بغیر کسی فدیہ، بغیر کسی دم کے مکمل ہو جائے گا اور آپ کو پورا ثواب ملے گا۔ یہ ہے طواف اور اس کے احکام۔ اسی طرح طواف کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ممنوعہ اوقات میں بھی طواف کیا جا سکتا ہے اور صلاۃ طواف، سنت طواف ادا کی جا سکتی ہے۔ ممنوعہ اوقات 3 ہیں۔ جب سورج نکل رہا ہو، طلوع آفتاب کا وقت، اس وقت نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ جب سورج غروب ہو رہا ہو، سورج ڈوبنے کا وقت، اس وقت نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ جب سورج زوال پذیر ہونے کو ہو، زوال آفتاب کا وقت ہو، کھڑی دوپہر جسے کہا جاتا ہے، اس وقت بھی نماز پڑھنا ممنوع ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ 3 ممنوعہ اوقات ہیں جن میں عام طور پر نماز پڑھنا منع ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن طواف کے لیے ایکسیپشنل کیس ہے کہ طواف کسی بھی وقت، کسی بھی گھڑی، کسی بھی لمحہ انسان وہاں پہنچے طواف کر سکتا ہے اور سنت طواف کو بھی پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ ممنوعہ اوقات ہی کیوں نہ ہوں۔ جی ہاں، آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، جو حدیث سنن نسائی کتاب الحج کے اندر مروی ہے۔ اس کے راوی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ روایت صحیح سند کے ساتھ آئی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنی عبد مناف لا تمنعن احدا طاف بهذا البيت وصلى ایت ساعت شاء من لیل او نہار، کہ اے بنو عبد مناف سنو، تم کسی بھی انسان کو جو طواف خانہ کعبہ کرنا چاہتا ہو اور سنت طواف ادا کرنا چاہتا ہو، اسے روکو مت۔ لا تمنعن، اسے ہرگز مت روکو جو خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتا ہو اور سنت طواف ادا کرنا چاہتا ہو۔
ایت ساعۃ شاء، جس گھڑی میں بھی وہ کرنا چاہتا ہو، جس وقت میں بھی وہ ادا کرنا چاہتا ہو، من لیل او نہار، رات اور دن کے کسی بھی وقت۔ بنو عبد مناف، تم خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے اور سنت طواف ادا کرنے والے انسان کو مت روکو، وہ دن اور رات کے کسی بھی حصے میں ایسا کرنا چاہتا ہو، اسے اس کی اجازت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ طواف اور سنت طواف ممنوع اوقات میں بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، کہ اللہ کے رسول نے بنو عبد مناف کو تنبیہ فرمائی ہے کہ تم روکو مت، جو طواف کرنا چاہے یا سنت طواف ادا کرنا چاہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، آخر میں آپ کو بتاتے چلوں حتیم کعبہ کے بارے میں، کہ طواف کرتے ہوئے حتیم کعبہ جس حصے میں آپ لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کے باہر سے طواف کرنا چاہیے۔ ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے کو اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ حتیم یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اس لیے اس کے باہر سے طواف ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے اس کے اندر سے طواف کیا تو اس کا طواف نامکمل ہوگا، اسے چاہیے کہ اس چکر کو دوبارہ دہراتے ہوئے حتیم کے باہر سے طواف کرے، تب اس کا وہ چکر پورا ہوگا۔ اس کا ذکر صحیح ابن خزیمہ کتاب المناسک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے باہر سے طواف کیا کرتے تھے اور ارشاد فرماتے، اللہ نے فرمایا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پرانے گھر کا طواف کیا کرو۔ اور خانہ کعبہ کی پرانی بنیادیں حتیم سے لگ کر تھیں، جو آج کل اگرچہ کہ خانہ کعبہ میں نہیں لیکن اس کا ایک حصہ ہے۔ اگر کوئی حتیم کے اندر جا کے نماز پڑھتا ہے تو گویا اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان احکام کی رعایت کرتے ہوئے، طواف کے ان طریقوں کو جان کر، ان کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے اگر کوئی شخص طواف مکمل کر لیتا ہے تو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ ابن ماجہ کتاب المناسک کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من طاف بهذا البیت وصلی رکعتین کان کعتق رقبہ، کہ جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور 2 رکعت طواف ادا کی تو گویا اس نے ایک گردن آزاد کیا۔ یہ ہے طواف، اس کے طریقے، اس کے آداب۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام احکام اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حج کو حج مبرور بنائے۔ وقت ہو گیا ہے، میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك